آیت نمبر 9 ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ۔ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ جب تم مدد طلب کر رہے تھے، جب تم مدد مانگ رہے تھے، ربکم اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی، انی بے شک میں ممدکم تمہاری مدد کرنے والا ہوں، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں کے ذریعے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ 1000 کے لیے الف کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور 100 کے لیے استعمال ہوتا ہے میعاد، تو یہاں پہ 1000 کا جناب 1000 کے لیے الف استعمال ہوا ہے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتوں کے ذریعے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، جو پیر در پیر آنے والے ہیں، لگاتار آنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر یہ ہے کہ جب مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ کفار کی تعداد ہم سے 3 گنا زیادہ ہے اور یہ اسلحے کے ساتھ لیس ہیں اور ہماری تعداد بھی کم ہے اور ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، تو تمام مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا شروع کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت انکساری کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کفار کی طرف کہ وہ 1000 کا لشکر ہے اور ہم 313 ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر گئے اور قبلے کی طرف رخ کر کے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے لگے اور ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند آواز سے جناب دعا کر رہے تھے، اور دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا فرما، اے اللہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر، اور کہہ رہے تھے کہ اے اللہ اگر یہ مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر اس زمین پر تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ دعا کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر چادر تھی، وہ چادر نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر آئے، چادر اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر ڈالی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی کافی ہو گیا، اب بس کرو، اللہ تعالیٰ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ ضرور پورا کرے گا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ، یہ پوری آیت اسی موقع پر نازل ہوئی۔ تو جبکہ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر جو دعا مانگ رہے تھے یہ کلمات کہہ رہے تھے، اللہم انشدک عہدک ووعدک اللہم ان شئت لم تعبد۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے عہد کا اور تیرے وعدے کا، اللہم اے اللہ ان شئت اگر تو چاہے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ یہ کفار مسلمانوں پر غالب آ جائیں تو پھر ان مسلمانوں کے ختم ہو جانے کے بعد لم تعبد، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لا رہے تھے تو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے آ رہے تھے، بار بار جناب یہ کلمات کہہ رہے تھے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دہراتے ہوئے آ رہے تھے کہ آج قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور یہ لوگ پیٹھیں پھیر کر بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تمہاری 1000 فرشتوں کے ذریعے مدد کروں گا۔ مردفین جو لگاتار آنے والے ہیں، تو تھوڑی دیر بعد فرشتوں کا نزول ہوا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل آن پہنچے ہیں اور لڑائی کے ہتھیار پہنے ہوئے ہیں اور اپنے گھوڑے کی لگام کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب وہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کرنے سے تھوڑی دیر بعد ہی پیر در پیر نازل ہونا شروع ہو گئے تھے۔ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ۔ تو عزیز طلباء سب سے پہلے تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی ایک جملے کے اندر ما اور الا اکٹھے آ جائیں تو اس کا معنی محض فقط صرف اور صرف کیا جائے گا، ما اور الا اکٹھے آ جائیں، اور اسی طرح لا اور الا، اور اسی طرح ان اور الا،
یہ اکٹھے آ جائیں، یہ دونوں اور یہ دونوں، اگر یہ کسی جملے میں اکٹھے آ جائیں تو ان کا معنی کیا ہوگا؟ محض، یا ان کا معنی کیا جائے گا فقط، یا پھر ان کا کیا جائے گا صرف اور صرف۔ تو یہ تین معنی کے جو ہے وہ کیے جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ اب یہاں پہ ہے ما اور الا یہاں پہ اکٹھا آ رہا ہے ایک جملے کے اندر، تو معنی کیا ہوگا؟ وما جعل اللہ الا بشرا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے محض، یا آپ صرف بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے صرف اور صرف تمہارے لیے ایک خوشخبری بنا دیا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد کا جو وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو جو اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ فرشتے اور آئے بھی تھے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری جو ہے وہ بنا دیا تھا مسلمانوں کے لیے۔ کس لیے؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ مطمئن ہوں اس کے ساتھ تمہارے دل، یعنی مسلمانوں کو حوصلہ پست نہ ہو، مسلمان حوصلہ نہ چھوڑیں، مسلمانوں کے دل مطمئن رہیں۔ اور جناب تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا وعدہ فرمایا۔ تو اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیں کہ اس کا معنی پھر ہوگا، یہ میں نے اس کا معنی نیچے لکھا بھی ہے، یہ والا وما جعل اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے الا بشرا، مگر خوشخبری۔ تو گرامر کے لحاظ سے یہ معنی یہ بنے گا، اور اصل معنی بھی یہی ہے، لیکن آپ جو کہ ایک سادہ سا جو ہے وہ مفہومی معنی سمجھ لیں، اور یہ ایک آپ سادہ ایک معنی ذہن میں رکھیں، اور یہ ایک قاعدہ، ایک کلیہ، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے، کیونکہ اس میں تھوڑا آپ کو سمجھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی۔ تو آپ صرف یہ سادہ کلیہ ذہن میں رکھیں کہ جب ما اور الا، لا اور الا، ان اور الا ایک جملے کے اندر اکٹھے آ جائیں گے، تو اس کا معنی پھر جو ہے وہ کیا ہوگا کہ اللہ نے اسے محض، پھر محض، صرف اور صرف اور فقط کا معنی کیا جائے گا، جیسے یہاں پہ ہے، اور اللہ نے اسے محض تمہارے لیے ایک خوشخبری بنایا ہے۔ وَلِتَطْمَئِنَّ، اور تاکہ مطمئن ہوں بھی اس کے ساتھ قلوبکم، تمہارے دل۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اب یہاں بھی ما اور الا اکٹھا آ رہا ہے، تو یہاں پہ اس کا معنی صرف اور صرف یا فقط کیا جائے گا۔ کیسے؟ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر گرامر کے لحاظ سے دوسری طرح معنی کریں تو معنی کیا بنے گا؟ یہ میں نے ادھر لکھا بھی ہے کہ اور مدد نہیں ہے مگر اللہ کے پاس سے، نصر، اور نہیں ہے مدد الا مگر من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، اللہ کی طرف سے۔ تو آپ صرف جناب یہ والا معنی صحیح صرف یاد رکھیں کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، عزیز الحکیم، عزیز کمال حکمت والا، سب پر غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ وما جعل اللہ الا بشرا ولتطمئن به قلوبکم، آیت کے اس حصے سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ فرشتوں نے بذات خود لڑائی میں حصہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو صرف اس لیے بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو اطمینان رہے اور مسلمانوں کے حوصلے بلند رہیں کہ فرشتے ان مسلمانوں کی مدد کے لیے موجود ہیں۔ حقیقت میں بذات خود فرشتوں نے جنگ بدر کے اندر باقاعدہ لڑائی میں حصہ لیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک پورا ایک واقعہ موجود ہے کہ جنگ بدر کے دن ایک مسلمان مشرکین میں سے ایک مشرک کے پیچھے بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے کہ انہوں نے اس شخص نے ایک کوڑا مارنے کی آواز سنی، کہ جیسے کسی کو اسٹک ماری جاتی ہے، کسی کو تھپڑ مارا جاتا ہے تو اس کی آواز جو ہے وہ آتی ہے، تو ایسے انہوں نے کوڑا مارنے کی آواز سنی، اور دوسری انہوں نے آواز سنی جو کہ ایک گھوڑے پر سوار آدمی کی آواز سنی جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے حضوم آگے بڑھو، کہ اس نے دیکھا کہ ایک مشرک جو ہے وہ نیچے گر گیا ہے، نیچے لیٹ گیا ہے، چیت لیٹا ہوا ہے، اور اس کے ناک پر ایک نشان پڑا ہوا ہے، اور اس کا منہ جو ہے وہ پھٹ گیا ہے کہ جیسے کہ کسی کے مارنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کی وہ جگہ ساری سوج چکی ہے اور سبز ہو چکی ہے۔ تو یہ سارا واقعہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدق تھا، تو نے سچ کہا ہے کہ یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی۔ تو اسی طرح
پچھلی آیت کے اندر بھی ہم نے جو ہے ایک حدیث میں بیان کی صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ جس میں یہ تھا کہ جبریل امین بذات خود اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور اسلحے کے ساتھ لیس تھے اور اسلحے کا سامان جو ہے وہ پہنے ہوئے جنگ کے اندر شامل تھے. تو ان دونوں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بذات خود جنگ بدر میں لڑائی کے اندر باقاعدہ حصہ لیا ہے. جنگ بدر کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی ہے اور کئی واقعات جو ہے نا وہ سننے کو ملتے ہیں, جیسا کہ تفسیر القرآن الکریم تفسیر القرآن الکریم یہ حافظ عبدالسلام بھوری صاحب کی لکھی ہوئی ہے. اس کے اندر انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. واقعہ کہ جو ہے وہ حافظ عبداللہ روکڑی رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر حافظ عبداللہ روکڑی رحمہ اللہ کے حکم پر مسلمانوں نے قربانیاں کی اور گائے ذبح کی. تو اس پر کافروں نے اور سکھوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا, جبکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور آپس میں مقابلہ ہوا اور کفار یہ بہت کثیر تعداد کے اندر قتل ہوئے اور کچھ بھاگنے کے اندر کامیاب ہو گئے. جب یہ مقدمہ جنا ہندوستان کے اندر چلا تو جنہوں نے کافروں اور مسلمانوں میں سے جن لوگوں نے اس جنگ کے اندر شرکت کی تو سب کو پیش ہونا پڑا, سب کو بلایا گیا. تو کفار کو شناخت کے لیے جب کہا گیا کہ اپنی شناخت ہو تو انہوں نے کہا کہ ہم سے ایسے لوگوں نے لڑائی کی ہے, ہم سے ایسے لوگ لڑے ہیں کہ جو گھوڑوں پر سوار تھے اور سفید کپڑوں کے اندر سفید لباس کے اندر وہ ملبوس تھے. تو حالانکہ وہ مسلمان کو ایسا کوئی بھی مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس حالت کے اندر نہیں تھا. تو معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ جنگ بدر کے بعد بھی کئی ایسے واقعات ملتے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے فرشتوں کے ذریعے باقاعدہ مدد کی ہے. اور اسی تناظر میں شاعر نے جناب کیا خوب ہی کہا ہے اور اس نے بالکل سچ کہا, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار آدمی. تو آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النصر الا من عند اللہ, اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم کو جو فتح نصیب ہوئی ہے وہ ان فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے, بلکہ وہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وہ چاہتا تو تمہیں فرشتوں کے بغیر بھی فتح عطا کر سکتا تھا, مگر جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارے ایمان کا امتحان اور تمہارے ہاتھوں کفار کو ذلیل کرنا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت سے سرفراز کرنا مقصود ہے. کیونکہ پہلی امتوں میں سے جو امت اپنے پیغمبر کی نافرمانی کرتی, اپنے پیغمبر کو جھٹلاتی, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قوم پر کسی نہ کسی قسم کا عذاب نازل ہو جاتا, یعنی پانی میں غرق ہونا, آسمان سے پتھروں کی بارش, زلزلہ, خوفناک چیخ کا آنا, شکل مسخ ہو جانا وغیرہ وغیرہ. یعنی باقاعدہ کوئی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی, بلکہ اللہ تعالیٰ جناب نبی کو حکم دیتے تھے کہ اے نبی اپنے ماننے والوں کو جو تیری اطاعت کرتے ہیں ان کو لے کر اس بستی سے باہر چلے جائیں, اور جب وہ باہر چلے جاتے تو باقی جو نافرمان ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے غرق ہونے سے لے کر فرعون کے غرق ہونے تک یہی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا. لیکن آخرکار جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تو جہاد جو ہے وہ جاری ہوا, جہاد شروع ہو گیا, اور اس کے بعد سے جو ہے وہ یہ جہاد جاری ہے, اور اس کے بعد سے یہی طریقہ جاری ہے. اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ہاتھوں کفار کو عذاب دینا چاہتا ہے, اور یہ ذمہ داری مسلمانوں پر ہے کہ وہ جہاد کے ذریعے سے کفار کو کفر سے روکیں اور ان کو ظلم کرنے سے روکیں اور ان کی سرکشی ختم کر کے انہیں اسلام کے زیر سایہ لایا جائے. اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل ہوگی.
ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز سب پر غالب حکیم کمال حکمت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔